اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مصر کے قبیلہ ہمدان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جسے سن کر ہر ذی روح کانپ جاتی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ قبیلہ ہمدان میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام خالد بن عبد الجبار تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام سے فلسطین جاتا تھا اور دو سال تک اپنے کام میں مصروف رہتا۔ جب کام ختم ہو جاتا یا اس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگتی تو یہ مصر میں اپنے قبیلے ہمدان میں آ جاتا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دن گزار کر دوبارہ پھر سے اپنے کام پر چلا جاتا۔ خالد ابن عبد الجبار تقریباً 2 سال بعد شام سے واپس اپنے گھر مصر لوٹا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ کافی طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد بھی اسے شفا نہ مل سکی، حتیٰ کہ ایک امام مسجد جو کہ قبیلہ ہمدان کی مسجد کا نیا امام تھا، جس کو یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 4 سال ہوئے تھے، یہ خالد بن عبد الجبار کو اس کے گھر جا کر پانی دم کر کے دیتا تھا۔ لیکن خالد بن عبد الجبار کو شفا نہ مل سکی اور ایک دن وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ایک امیر تاجر تھا اور یہ بات پورے مصر شہر میں پھیل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک بھی بات پہنچ گئی۔ خالد ابن عبد الجبار کی وفات فجر کے بعد ہوئی اور اس کی نماز جنازہ عصر کے وقت متعین کی گئی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ خالد بن عبد الجبار کی وفات پر ایسے لگتا تھا جیسے مصر شہر کا ہر شخص آیا ہے۔ جدھر نظر دوڑائیں لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ نماز جنازے سے پہلے جب خالد ابن عبد الجبار کو غسل دیے جانے کا وقت ہوا تو امام مسجد اس کو غسل دینے کے لیے اس کی میت کے پاس آیا، اور 2 لوگ وہ تھے جو خالد ابن عبد الجبار کی میت کو اٹھا کر امام مسجد کے پاس غسل دلوانے کے لیے آئے تھے۔ عصر سے مغرب ہو گئی لیکن وہ 2 آدمی اور امام مسجد خالد بن عبد الجبار کو غسل دے کر واپس نہیں آئے تھے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے مصر کے قبیلہ ہمدان میں پہنچے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو سلطان نے اور دیگر لوگوں نے دریافت کیا کہ ابھی تک ان کی میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکا۔ مزید کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ 2 شخص جو امام مسجد کے ساتھ خالد ابن عبد الجبار کی میت کو غسل دے رہے تھے، وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کے کان میں ایسی بات کہی کہ سلطان بھی سر سے پاؤں تک لرز چکے تھے۔ ان کے چہرے سے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ سلطان کے خاص وزیر علی بن سفیان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب انہوں نے سلطان کے چہرے کو سرخ ہوتا ہوا دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی، لیکن سلطان خاموش رہے اور مغرب کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ مسجد میں امام نہ تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود جماعت کروائی۔ نماز ادا کر کے لوگ جب دوبارہ میت کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو واویلا کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے عصر کے وقت نماز جنازہ کا کہا تھا، لیکن اب مغرب کی نماز بھی ادا ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک میت کو غسل نہیں دیا جا سکا۔ مزید کچھ وقت گزرا تھا کہ کسی طرح یہ بات پورے مجمع میں پھیل گئی۔ بات یہ تھی جو ان 2 لوگوں نے سلطان کے کان میں کہی تھی کہ سلطان معظم امام مسجد کا ہاتھ خالد بن عبد الجبار کی پیٹھ کے ساتھ یکجاں ہو چکا ہے، یعنی بالکل چپک چکا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن ان کے ہاتھ کو خالد بن عبد الجبار کی پیٹھ سے جدا کر سکیں، لیکن بہت زیادہ زور لگانے کے باوجود ہم ان کو ہاتھ سے میت کی پیٹھ سے جدا نہیں کر پائے۔ جب یہ بات ہر شخص تک پہنچی تو ہر بندہ توبہ استغفار کرنے لگا۔ کوئی امام مسجد کو برا بھلا کہنے لگا تو کوئی میت کے بارے میں غلط سوچنے لگا، لیکن سارے لوگ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سلطان نے علماء سے مشاورت کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جیسا کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، اس وقت پورے پنڈال میں ہر شخص کے منہ سے توبہ استغفار کے الفاظ نکل رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبرت ناک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے
تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک کر رہ چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ساتھ اس کو پکڑ کر کھینچا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام بے سود رہے۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی۔ ٹھہرنا اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنایا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، ہم یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر وہ بھی بے سود رہا۔ میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا اور پوچھا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگانے کی سزا دی، اور جب 80 کوڑے پورے ہونے کے بعد امام مسجد کا ہاتھ خالد بن عبد الجبار کی پیٹھ سے الگ ہو گیا اور اس وقت تک امام 80 کوڑے کھا کر بالکل بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس کے بعد نماز عشاء کی سلطان نے جماعت کرائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد خالد بن عبد الجبار کی میت کا جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پورے مصر فلسطین میں آگ کی طرح پھیلا اور اس کے بعد لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی پر بہتان نہ باندھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔